الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا کہ تم اپنے نگیج کو چھپاؤ اور زینت حاصل کرنے کے لیے، اور تقوی کا لباس بہتر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کے ضمن میں کل کے درس میں کچھ مسائل ذکر کیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اور آدم علیہ السلام کی اولاد پر یہ احسان فرمایا کہ ان کی طبیعت کے مطابق، ان کی طینت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لباس جیسی نعمت عطا فرمائی، اور دنیا میں بھی لباس اتارنے کا مطلب پیدا فرمایا۔ لباس کا مقصد اپنے نگیج کو چھپانا ہے، اور نگیج مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے سمیت، اور عورت کے لیے پورا جسم سوائے ہتھیلیوں کے، چہرے کے اور پاؤں کے، یہ سارا نگیج ہے۔ اور چہرہ اور ہتھیلیاں غیر محرم کے سامنے یہ بھی نگیج ہیں جن کو چھپانا لازم ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک آدمی کی عزت ہے لباس کے اندر۔ اس وجہ سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر جب حملہ کیا، سب سے پہلے جس نعمت سے محرومی کا سبب بنا وہ لباس کا اترنا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لباس کا اترنا عزت نہیں، ذلت کا باعث ہے۔ جس قوم کے اندر لباس موجود ہے وہ قوم عزت والی ہے۔ جس قوم سے لباس اتر جائے، کم ہو جائے، باریک ہو جائے، لباس کے مقاصد ختم ہو جائیں، وہ چاہے دنیا میں اپنے آپ کو عزت والا ظاہر کرے، اللہ کے ہاں وہ عزت والا نہیں ہے، وہ قوم ذلت والی ہے۔ دوسری چیز وریشہ، فرمایا یہ لباس تمہارے لیے زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں یہ بات بیان فرمائی کہ انسان کی عزت، انسان کا وقار اور انسان کا مرتبہ، انسان کی شخصیت عموماً لباس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ الناس باللباس، یہ عربی مقولہ ہے کہ انسان کا معاشرے میں معیار لباس کے ساتھ ہے، لیکن معیار ہر زمانے میں، ہر سوچ اور ہر فکر کے آدمی کے لیے الگ الگ معیار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو معیار بیان فرمایا گیا وہ اگلے لفظ میں ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی ایسا لباس جو لباس اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، وہ لباس سب سے بہتر ہے، بہترین زینت وہی ہے۔ اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو لباس ہے اس کے جو قیودات حدیث میں ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ پاکیزہ اور حلال مال سے حاصل کیا ہوا ہو۔ حرام مال سے حاصل کیا ہوا لباس جتنا ہی خوبصورت ہو، وہ باعث زینت نہیں ہے، وہ تقوی کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب اشعث، بعض لوگ ایسے جو پراگندہ حال اور انتہائی غمگین سفر کر کے اللہ کے سامنے جا کر پکارتے ہیں، یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں سنتا، اس لیے کہ ان کا لباس حرام کا، ان کا کھانا حرام کا، ان کا پینا حرام کا، ان کا لباس حرام کا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لباس کو عزت والا لباس نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں عزت کا کوئی معیار نہیں ہے، کیونکہ عزت تو یہ ہے کہ کوئی سوال کرے، کوئی مطالبہ کرے، اس کا مطالبہ پورا کیا جائے۔ باعزت آدمی کا معیار یہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی معیار نہیں ہے، چاہے جتنا اچھا لباس پہن کے جائے، جب وہ حرام کا ہے اس کی دعا قبولی نہیں، رد ہے وہ اللہ کے دربار سے۔ تو اس کا مطلب ہے پہلی چیز اس لباس کے اندر پاکیزگی ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے ہو۔ جس طرح ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو مجلس میں حاضر ہوا، جس کے بال بھی بالکل پراگندہ اور کپڑے بھی انتہائی میلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے
کہ جیسے اپنے بالوں کو سنوارے اور اپنے لباس کو دھوئے، یعنی آدمی کے لیے مناسب یہ ہے کہ دھلا ہوا لباس، پاکیزہ لباس پہنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، یعنی ثیاب اور لباس کے اندر سب سے بڑی زینت حلال مال سے اور پھر پاکیزہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے نگے چھپانا مقصود ہو اور اس سے تکبر غرور نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کل ما شئت والبس ما شئت، فرمایا جو مرضی کھا، جو مرضی پہن، لیکن یہ کھانا اور پینا آپ کے تکبر کی نیت سے نہ ہو۔ اگر دوسروں پر بڑائی جتانے کی نیت سے ہے تو پھر یہ لباس معتبر نہیں ہے، یہ زینت نہیں ہے، یہ ذلت کا باعث ہے۔ اس لیے کہ جو تکبر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، تو اس کا یہ لباس زینت نہیں ہے بلکہ اس کا لباس یہ ذلت کا باعث ہے۔ تو لباس کے اندر یہ بھی شرط ہے۔ اور وریشہ کے اندر یہ بات بھی موجود کہ یہ لباس صاف ستھرا پہن کر کسی کے پاس جانا اور صاف ستھرا لباس رکھنا کہ جس سے آنے والے کو، ملنے والے کو، جس کے پاس جایا جا رہا ہے اس کے لیے باعث تکلیف نہ ہو اور باعث نفرت نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ریشہ کے اندر یہ بات بھی ہے، اور وریشہ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم جو بنایا ہے، یہ انسان اپنی جو خصلت ہے، جو فطرت سلیمہ ہے، جو پاکیزہ دل ہے، اس میں انسان اپنے اس جسم کو ایک عیب سمجھتا ہے، دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے عیب سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لباس کو جسم چھپانے کا ذریعہ بنا کر اس کے عیب کو چھپایا، گویا کہ اس کا عیب چھپ کر اس کی زینت ظاہر ہو گئی۔ تو لباس کے اندر یہ بات بھی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، فرمایا جب کپڑے پہنو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے لباس پہنایا اور میرے نگیج کو اس کے ذریعے چھپایا ہے اور لوگوں کے سامنے مجھے خوبصورت ظاہر کرنے کا ذریعہ، ظاہر ہونے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو دو چیزیں یہاں اس دعا کے اندر بھی اللہ کے نبی نے سکھا دی ہیں۔ تو بہرحال فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تقوی کے لباس سے مراد کئی معنی اس کے اندر موجود ہیں اور سارے معنی مراد ہیں۔ تقوی کا لباس پہلے بھی عرض کیا حلال طریقے سے ہو، تقوی کا لباس یہ ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اور تقوی کا لباس سنت لباس ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، کیونکہ تقوی یہ ولایت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہ ہیں جو متقی ہیں، اور اللہ کا دوست وہ ہے جس کی زندگی سنت کے مطابق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس اختیار کرنے سے انسان اللہ کا قریب اور اللہ تعالیٰ کا دوست اور اللہ تعالیٰ کی ولایت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ تقوی سے یہ مراد ہے۔ تقوی سے مراد اعمال صالحہ بھی ہیں۔ اس میں یہ اس بات کی طرف سبق ہے کہ انسان جتنا اچھا لباس پہن لے، جب تک اس کے کردار اچھے نہ ہوں اس کا کوئی وقار نہیں ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ میں یہ بات موجود ہے کہ تقوی کا لباس یعنی اس کے ظاہری جو اعضاء ہیں اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا، اس کے عیب کو چھپانا ہے۔ تو عیب کو چھپانے سے اور صحیح اعمال ظاہر کرنے سے لوگوں کے ہاں بھی محبوبیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ہاں بھی محبوبیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ راستہ ہے تقوی کے لباس کا۔ فرمایا یہ لباس کیوں دیا ہے؟ یہ لباس اس لیے دیا ہے ذالک من آیات اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں۔ اب یہ لباس اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے انسان کو عزت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس راستے سے اس کے لباس کو اس تک پہنچاتا ہے اس پر غور کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں واضح ہوتی ہیں۔ جس طرح رزق ہے، انسان کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا دیکھے تو صحیح جس لقمہ کو یہ منہ میں ڈال رہا ہے کن راستوں سے ہو کر آیا ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، سارے مراحل سے
اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرما کر گزروا کر انسان کے پاس رزق پہنچایا ہے، اسی طرح لباس بھی بہت سارے مراحل سے گزر کر اس کے پاس آیا ہے، تو اس میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو کس طریقے سے میرے تک پہنچایا۔ مخلوق جتنا بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق لباس کا انتظام فرماتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ لباس ختم ہو گیا ہو، لوگ ننگے پھر رہے ہوں، ایسا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ ضرورت کے مطابق بنا رہا ہے۔ لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم